میرے گرد جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا خود میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا کہ ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر شاہ محمد مریض صاحب کا ایکسپیرینس ہے یا ڈاکٹر وحید بشبوزدار صاحب کا، میں تو ان کو دیکھ کر ہی اس فیلڈ میں آیا ہسٹری کی طرف، اور میں نے لکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ ان کے کام سے میں خود متاثر تھا۔ پھر میری کوشش رہی کہ میں بلوچ اور بلوچستان کی تاریخ کو تحقیقی بنیادوں پہ مختلف مورخین کی روشنی میں، ان کی تحریروں کی روشنی میں منظر عام پر لانے کی کوشش کروں۔ ماضی میں جو کچھ لکھا گیا بلوچوں کے بارے میں، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف اچھی چیز ہے، دشمنی نہیں، اختلاف ہونا چاہیے۔ اختلاف سے چیزوں میں چار ماتر میں خوبصورتی آتی ہے، مزید ان میں بہتری آتی ہے۔ میں نے اپنے جتنے بھی ہسٹورینز کو پڑھا، چاہے وہ ہمارے لوکل ہسٹورینز تھے یا برٹش تھے، تو مجھے بہت گیپ نظر آیا بلوچ تاریخ کے اندر، بلوچ اوریجن کے اندر، بلوچ جیوگرافی کے اندر، ایون the name of the origin of بلوچ میں مجھے بہت گیپ نظر آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس بران قاطع کی مثال دی ہے، اور جس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مرغے کی کلغی کو بلوچ کہا جاتا تھا، اسی بران قاطع میں ایک لفظ آیا ہے کوچو بلوچ کا، جو موسٹلی بلوچ قبائل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو کوچو بلوچ کے جو معنی بران قاطع میں دی ہے، اس کا مطلب ہے مردمان کو حسارا، پہاڑی اور صحرائی باشندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اس میں شک نہیں ہے۔ جہاں تک خانہ بدوش کی بات ہے، آپ نے شروع میں کی، دیکھو دنیا کی سب سے بڑی خانہ بدوش قوم تو ترک رہی ہے، پھر ترکوں کو کیوں بلوچ نہیں کہا گیا؟ ہماری جغرافیکل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے 3500 سال پہلے، جہاں تک میری ناقص تحقیق ہے، یہ نام باہر سے آمدہ لوگوں نے یہاں کے مکان، یہ جہاں تک بلوچ کا تعلق ہے، بلوچ کے باہر سے آیا، وہ کوئی گروہ نہیں ہے، باہر سے آنے والے ضم ہو چکے ہیں ان میں، لیکن جن لوگوں کو بلوچ کہا گیا وہ اوریجنل نیٹیوز تھے اسی خطے کے، جسے آج بلوچستان، ڈسپیوٹڈ بلوچستان کہا جاتا ہے، ڈیوائیڈڈ بلوچستان کہا جاتا ہے، جو آج 3 مختلف ممالک میں منقسم ہے۔ اس لیے کہ بلوچستان کے جس جغرافیے کو عرب رائٹرز نے، پرشین رائٹرز نے یا گریک رائٹرز نے جن کو مینشن کیا ہے، وہ یہ حدود نہیں ہے۔ آج جس مقران میں میں بیٹھا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مقران کا آدھا بھی نہیں ہے۔ یہ جو 3 ڈسٹرکٹ میں جو ایک ڈویژن ہے، یہ اس مقران کا جو اصل مقران ہے اس کا آدھا بھی نہیں ہے، اس سے تو بڑا حصہ ایران میں شامل ہے۔ کبھی اسی مقران کی سرحدات جالوان تک ہوتی تھی، یہاں سے یہ سیستان کو جا کے ٹچ کرتا تھا، اور اسی طرح یہ اوریتائی کا جو میدان تھا، ہمارا بیلا کا جو علاقہ تھا، اس کے ساتھ کی سرحدیں آخر تک ٹچ ہو جاتی تھی۔ تو یہ تمام خطے کے لوگوں کو آپ دیکھیں، عربک ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیں، 1200 سال 1300 سال پرانی کتابیں ہیں، پرشین ٹیکسٹ کو دیکھیں، چاہے وہ سیستان کے بارے میں لکھی ہوئی کتابیں ہو، یا سب سے بڑا ہمارا ٹیکسٹ ایک ہے شاہنامہ فردوسی کا۔ شاہنامہ فردوسی میں 6 بڑی شہنشاہیتوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ کھیانی ہیں جن کو میت کہتے ہیں، ان میں اکمینینز ہیں جن کو خمنشی کہتے ہیں، ان میں آسکانی ہیں، ان میں کشانی ہیں، ان میں گریکس ہیں، اور ان میں آخر میں آنے والے ساسانی ہیں۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس شاہنامہ فردوسی کے یہ 3 جو اقوام تھے، میت، آسکانی اور کشانی، اسٹل یہ بلوچوں میں دستیاب ہیں، یہ ملتے ہیں۔ آسکانی جہاں پہ بھی ہوگا، چاہے ایران میں ہوگا، افغانستان میں، سندھ و پنجاب میں یا بلوچستان میں، خود کو بلوچ ہی کہتا ہے۔ اور انہوں نے 247 BC سے لے کر 226 AD تک اس خطے پہ حاکمیت کی ہے۔ ان میں بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں۔ کمال کی بات ہے، ان حکمرانوں کے اگر ہم نام دیکھیں وہ سارے بلوچی نام ہیں۔ 17 سے زیادہ حکمران، یا 13، اللہ کر میں غلط نہ ہوں، بالاچ نام کے حکمران ان میں گزرے ہیں، جن کو البیرونی نے اپنی کتاب آثار الباقیہ میں بالاچ لکھا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بالاچ کا عربک فارم ہے، عربک پروننسیشن ہے۔
چونکہ وہ کتابیں انہی زبانیں میں لکھی گئی تھی، لہذا انہوں نے وہی لہجہ استعمال کیا۔ اس میں پیروز کا نام ملتا ہے، اس میں بیزن کا نام ملتا ہے، اس میں بہرام کا نام ملتا ہے۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو آج بھی بلوچوں میں بے حد پاپولر نام ہے۔ کسی بہت بڑے اسکالر نے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی یہ جو چاکر ہے، یہ بالاچ ہے، یہ نام یا غزین ہے، یہ نام ٹرکش نام ہے۔ میں نے کہا چلے میں 1-2 منٹ کے لیے آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ نام بلوچوں میں کامن ہے، ترکوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر یہ ٹرکش نام ہوتے تو آج ترک بھی اس کو شوق سے رکھتے۔ ہمارے تو ہر گھر میں بالاچ موجود ہے، ہمارے تو ہر گھر میں چاکر موجود ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو اور اس کا نام چاکر یا بالاچ رکھوں۔ یہ نام آج بھی بلوچوں میں اتنے پاپولر ہے، اور یہ اشکالی حکمرانوں کا پسندیدہ نام ہوتا تھا۔ اسی طرح کشانی قبیلہ ہے، آج بھی ہم جانتے ہیں بلوچوں میں موجود ہے۔ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، ایک پاور کے ساتھ یہ قبیلہ ہمیں موجود ہے۔ کہیں پہ کاشانی بھی کہتے ہیں، کسانی بھی کہتے ہیں، کشانی بھی کہتے ہیں۔ ایون شاوانی قبیلے کے اندر رمضان سے ایک شاخ ہے جو مشکے کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ بھی کشانی رمضان سے کے اندر موجود ہے۔ اور یہ 2500 سال پرانے قبائل تھے جنہوں نے حکومت کی ہے۔ میدوں کی حکومت بنتی ہے 856 BC میں، ان کی دوسری حکومت بنتی ہے 998 عیسوی یا لگ بھگ اسی دوران بنو مادان کے نام سے اس خطے میں قرآن میں۔ بدقسمتی کیا ہوئی، ابن خلدون نے لکھا جی بنو مادان عرب ہے۔ ایک عرب حکمران پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا حکمران خود کو راجپوت کہتا ہے۔ یہ عرب ہیں، راجپوت کہتا ہے، اور جو بادشاہ کا لقب ہے وہ مہاراج ہے۔ اتنا یعنی کہ اپنی ہسٹری کے اندر اتنے کوئسچنز ریز ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو بآسانی غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ ان قبائل کی جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بلوچستان کا نام ہمیں سب سے پہلے ابن عقل کی کتاب میں سورۃ الارض میں 950 عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ کتاب ہارڈ فارم میں میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک لفظ لکھا گیا ہے بالشتان، بالش یا بلوچ۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عربک ورژن ہے بلوچ کا۔ یہ ایک صوبہ ہوتا تھا عباسی پیریڈ میں، عباسائڈ ایرا میں۔ یہ صوبہ کندہار سے لے کر مستق آنورڈ بارکان اور کوئی سلیمان تک اور یوں چاغے تک پھیلا ہوا تھا۔ اس سارے صوبے کو صوبہ بالشتان کا نام دیا جاتا تھا۔ اور ہم آج بھی جانتے ہیں کہ افغان ریولوشن سے پہلے کندہار کی میجورٹی آبادی بلوچوں پر مشتمل تھی۔ زابلستان، زابلی بلوچ آج بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ زابل، کابل، نیمروز، ہلمند، یہ 4 صوبے آج بھی افغانستان میں بلوچوں کے ہیں۔ ان خطوں میں بلوچ ماضی میں بھی تھے۔ اسی طرح عربوں نے جب اپنی تاریخیں لکھنی شروع کی، آپ دیکھیں البرز کے باشندوں کو بھی کوچ بلوچ لکھ دیا، مکران کے باشندوں کو بھی کوچ بلوچ لکھ دیا، سینٹرل بلوچستان کے باشندوں کو بھی انہوں نے کوچ بلوچ لکھا۔ اگر بہت زیادہ ٹرائبل نیم دیے، انہوں نے 2 قبیلوں کا نام لکھا ہے، ایک ہوت کا، ایک میت کا۔ چاہے ابن کثیر کو اٹھائیں، اس کی تاریخ کو، تاریخ ابن کثیر کو، چاہے کتاب العبر کو ابن خلدون کی اٹھائیں، چاہے یعقوبی کو پڑھیں، چاہے ابن مسکوی کو پڑھیں، چاہے کسی بھی عرب رائٹر کو، ابن خردازبا کو پڑھیں، انہوں نے یا تو ہوت اور میت کا ذکر کیا ہے یا پھر ان سارے قبائل کو بحیثیت مجموعی ایک ہی نام دیا ہے، وہ کوچ و بلوچ کا نام ہے۔ اگر اس بنیاد پہ بلوچوں کا جغرافیہ دیکھا جائے تو مازندران، ایلان، گیلان اور زاگروس تک یہ سارا بلوچ علاقہ ہے جو کہ اس وقت ایران میں موجود ہے۔ انگریزوں کی آنے سے پہلے بھی ہمارے حدود یہ نہیں تھے، 3,40,000 مربع میل کا بلوچستان تھا۔ انگریزوں نے جس طرح اس کو حصوں میں بانٹا، اس کے حصے بکھرے کر دیے، آج یہ کل مل ملا کے 1,34,000 مربع میل تک بچ گیا ہے۔ 2 لاکھ مربع میل تو ہمارا جو سیاسی جغرافیہ تھا، جو خانیٹ کے دور میں بنایا گیا، وہ کاٹ دیا گیا۔ خانیٹ سے پہلے بھی بلوچوں کا بہت بڑا علاقہ ایران لے جا چکا تھا، بہت بڑا علاقہ افغانستان میں شامل ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی اگر میں جغرافیہ کی بات کروں، میں جغرافیہ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں میرے بھائی، بلوچ بہت وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے تھے اور اب بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بدبختی ہے کہ ایران میں بلوچ لکھنے اور بولنے پہ پابندی ہے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ بلوچ نہیں لکھ سکتے ہو، ہم کو پھانسی ہو جائے گی۔
افغانستان میں ہمیں طالبانائزیشن نے ہمارے بلوچوں کو مسلمین میں کنورٹ کر دیا. وہاں کے لوگ بلوچوں کی قومی دائرے سے نکل چکے ہیں. لیک آف کمیونیکیشن بھی آپ کہہ دیں, زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. یہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے علاقے ہیں. 20 سال پہلے تک, 2 عشرے پہلے تک یہ لوگ سب سے بڑے بلوچ تھے. چونکہ لیک آف کمیونیکیشن ہے, کوئی رابطہ نہیں ہوا. ایک زمانے میں بی ایس او کی یونٹ ہوتے تھے وہاں پہ. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مرکزی عہدیدار بی ایس او کا یا بی این ایم کا, بی این وائی ایم کا, یہ وہاں جا کر وزٹ کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک تعلق تھا, ایک رابطہ تھا. جب وہ کٹ کیا, آج وہاں پہ سرائکی موومنٹ کہاں پہنچی ہوئی ہے. اس بات میں شک نہیں ہے کہ سرائکی موومنٹ خود بلوچ کے پیٹ کی تخلیق ہے, پیٹ سے نکلا ہے. سرائکی قومیت ہو یا کرد قومیت ہو, یہ دونوں بلوچ کے وطن سے نکلے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا اور یہ انہوں نے الگ قومیتوں کی شکل اختیار کر لی ہے. بلوچوں کی بدقسمتی یہی رہی ہے. جو اس خطے میں رہے وہ تو کبھی کبھار منظم بھی ہوتے رہے. جو ان سے نکل گئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے بھی بلا دیا. بلوچوں کی حکومتیں آپ دیکھیں, کہتے ہیں جی بلوچ خالد کے دور میں یہی بلوچ ہے, یا چاکر کے دور میں. چاکر تو ہمارے لیٹ جو پیریڈ ہے اس کا ایک ہیرو ہے. چاکر سے پہلے بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں بلوچوں میں. بابا میر حمزہ بلوچ اتنا بڑا ہیرو تھا کہ شاعر نے اسے سارے بلوچوں کا والد یا باپ قرار دیا, سرپرست قرار دے دیا. ماں اولاد و میر حمزہ یا جلبان پاش کایوں کو یزید چیڑوا. حمزہ کی ابتدا کو اس لیے ہم نے باپ بنایا کہ وہ ہمارا بہت بڑا ہیرو تھا. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا ماچا کرے اولاد گوارا میں دلے بندے, یا ہم نصیر خان کو اسی طرح اپنا سرپرست کہتے ہیں. یہ ہمارے ہیروز ہیں. اس طرح کی ہیروز ہمارے سیسنک پیریڈ میں اٹھا کر دیکھیں, بلوچوں کی تاریخ بری پڑی ہوئی ہے اس طرح کی ہیروز کے ذکر سے. عثمان کے دور میں کیا سیال سوار کو ہم بھول جاتے ہیں, جو بلوچوں کا اتنا بڑا ہیرو تھا کہ ایرانیوں کو چھوڑ دیا, عربوں کا ساتھ دیا کہ بلوچ سروائیو کر سکے. ایرانی تو مارے جائیں گے, مخالفت میں بلوچوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ ایرانیوں کو چھوڑ کر عربوں کی طرف آتا ہے اور اپنی ساری قوم کو ان کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. بلوچوں میں بیران چوبین جیسے بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں, جنہوں نے خسرو پرویز جیسے حکمران کو قید کیا. جب وہ فرار ہوا اسے سیدھے جا کر کردوں میں پناہ لے لی, باہوٹ بن گیا ان کا. بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے ماضی میں نہ تو ہماری زبان کو پروموٹ کیا گیا. ہمارے حکمران آئے, دفتری زبان قومی زبان فارسی کو بنا دیا, یا عربی زبان کو ہم نے خود پہ لاگو کیا. خود بلوچی زبان میں تاریخ لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا, ہم نے تو زبانی تاریخ یاد کی ہے. اب شاعری میں ایک شاعر ہے, صدیوں سے وہ ان اشعار کو زبانی یاد کرتا, نسل در نسل منتقل کرتا جا رہا ہے. یہ آخر میں ان کی حیت ہی بگڑ گئی. بعد میں تشریح کرنے والے نے حمزہ کو حمزہ ازدی یا حمزہ قریش بنا دیا, بنو ہاشم کا حمزہ بنا دیا, اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا قرار دے دیا. ہمارے مورخین میں سے بعض نے کہا کہ جی بلوچوں کا ایک طائفہ ایران سے آیا ہے, ایک عربستان سے آیا ہے, ایک یہی پہ تھا. یہ حوالے کہاں سے لیے آپ لوگوں نے؟ برٹش سورسز کو فالو کریں گے. برٹش سورسز 20 بندوں نے اگر لکھا ہے برطانویوں میں سے, ایک بھی دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا. راولنسن کہتا ہے جی یہ نمرود کی اولاد ہے. میں اسے ریجیکٹ تو کر سکتا ہوں, میں سردار خان کو کیا کروں؟ سردار خان نے تو راولنسن سے بھی زیادہ آرگو کیا ہے اسی نقطے پہ کہ جی آپ نے کہا نمرود بالکل نمرود کی اولاد ہے, اور نمرود میں یہ خوبیاں تھی, نمرود یہ تھا, نمرود وہ تھا. اتنی باتیں تو راولنسن نے بھی نہیں کی تھی. ہم نے کہا جی بلوچ آرین ہے, بلوچ املاور ہے. وہ آرین تو املاور تھے, مہاجر تھے, اس خطے میں آئے. بلوچ مہاجر نہیں ہے میرے بھائی. بلوچوں کا ذکر 4000 سال قدیم تحریروں میں اس خطے میں ملتا ہے. ایروڈوٹس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں, میں نے وہاں سے 22 بلوچ قبائل کے نام فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. Still they exist in Baloch nation. آج بھی وہ بلوچ قوم کے اندر وہ قبائل موجود ہیں. اگر ایروڈوٹس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں, یہ 500 BC میں لکھی گئی کتاب ہے, 480 BC میں. ترما پائلے کی جنگ کے واقعات اس میں لکھے ہوئے, اور وہ لکھتا ہے کہ ترما پائلے میں بلوچوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. اسی طرح شاہنامہ فردوسی صرف اس ہمارے قرآن کے دشت کے ایک لشکر کا ذکر کرتا ہے, اس کی تعداد وہ بتاتا نہیں ہے. وہ صرف اس کا ایریا بتاتا ہے کہ کتنے رقبے میں یہ لشکر پھیلا ہوا تھا. وہ کہتا ہے 12 میل میں یہ لشکر پھیلا ہوا تھا. ان کے پاس ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے. پھر کہتا ہے کہ یکی لشکر آمد ز پہلو بدشت کہ از گرد ایشاں ہوا تھی رگشت.
کہ ایک بڑا لشکر دشت کی طرف سے آیا اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس سے کے گھوڑوں کے پیروں سے جو مٹی اڑ رہی تھی، جو دھول اڑ رہی تھی، اس نے پورے آسمان پہ تاریکی پھیلا دی.